عام انتخابات کب کرانے ہیں آکر بتائیں، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ایوان صدر طلبی۔ آج یا کل ملاقات کی دعوت۔ صدر مملکت عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا۔ لکھا 9 اگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ صدر آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے 90 دن میں تاریخ مقرر کرنے کا پابند ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وار فٹیگ کا شکار ہوں گے، یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں، اور پاکستان قطعاً کسی صورت میں بھی انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں۔ انتہا پسندی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، ہر قیمت پر لڑیں گے۔ دہشت گرد حملوں سے خوف یا تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اسے ہم نے اپنے انداز میں چلانا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 2 ٹوک اعلان، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ خیرات سے نہیں اپنے وسائل سے لڑ رہے ہیں۔ کراچی میں تاجروں سے خطاب میں کہا پرامن انتقال اقتدار اور اولین ترجیح عالمی معاہدوں کی پاسداری اور شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جولائی میں ہونے والی نیب ترمیم مشکوک ہے۔ 3 جولائی کو کی گئی نیب ترامیم عدالتی فیصلوں کے متصادم ہیں۔ جاوید لطیف کو گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب اپیل کی درخواست میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کا سوال جواب کے لیے بلائے گئے بندے کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ نیب قانون 2001 تک ڈریکونین تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ نیب قانون کی تشریح عدالتی فیصلوں اور آئین کے تناظر میں ہی ہو سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات۔ حلقہ بندی اور عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کا فیصلہ۔ بین المذہبی ہم آہنگی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ نگراں وزیر اعظم سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ نیپرا کا عوام کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ عوام کی جیب پر 143 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ ڈسکوز نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست 2022-23 کی 34 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی تھی۔ بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں لوگ سراپا احتجاج۔ فیصل آباد میں مظاہرین جڑوالا روڈ بلاک کر دیا۔ صادق آباد میں خواتین بجلی کے بل اور ڈنڈے اٹھا کر سڑکوں پر نکل آئیں۔ وابڈا آفس پر پتھراؤ، اوور بلنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم کا بجلی ٹیرف میں اضافے پر نگراں وزیر اعظم سے نوٹس کا مطالبہ۔ بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ملک اور کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی قانونی پہلوؤں سے جائزے کے بعد احکامات جاری کرنے کی یقین دہانی۔ پیپلز پارٹی کا کارکنان کے قتل کے واقعات پر تشویش کا اظہار۔ ترقیاتی منصوبوں کو نہ روکنے کی اپیل۔ پیپلز پارٹی کے سندھ کے صدر نثار کھوڑو کی سابق صوبائی وزیر سعید غنی کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا کہ صوبے میں سینئر افسران کے تبادلوں پر تحفظات ہیں۔ امید ہے کہ نگراں وزیر اعظم وعدے پورے کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے علاقے میں تعینات افسران اور جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ کہا شہداء ہمارا فخر ہیں، امن و استحکام کے لیے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جنوبی وزیرستان میں گزشتہ روز دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 6 جوان شہید ہوئے تھے۔ جنوبی وزیرستان کے ضلع لدہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ پاک فوج کا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کارروائی جاری رکھنے کا عزم۔ خیبر پختونخوا کے ضلع الائی میں 13 گھنٹے تک 600 فٹ بلندی پر شیئر لفٹ میں پھنسے تمام 8 افراد کو بچا لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پائلٹس اور ایس ایس جیز نے ایک بچے کو ریسکیو کیا۔ موسم خراب ہونے سے فضائی آپریشن منسوخ کرنا پڑا، جس کے بعد آرمی ہیلی کاپٹرز نے خصوصی زپ لائنرز ٹیم کو حادثے کے مقام پر پہنچایا۔ آپریشن میں پاک آرمی کے 5 اور فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹرز نے ایس ایس جی کمانڈرز اور آرمی کے دستوں کے ساتھ حصہ لیا۔ ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والے مقامی افراد ہیرو بن گئے۔ صاحب خان اور ان کا ساتھی سورج ڈھلنے پر ریسکیو آپریشن میں شامل ہوئے اور ایک کے بعد ایک لوگوں کی جان بچائی۔ چیئر لفٹ میں سوار نوجوان عرفان اللہ کا کہنا ہے کہ چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹی تو سب نے ہمت دکھائی، اللہ کو یاد کیا، پاک فوج اور لوگوں نے بچا لیا۔ حادثے کا شکار چیئر لفٹ کا مالک اور آپریٹر گرفتار، چیئر لفٹ سیل۔
پاکستان کو مودی کا پاکستان بننے نہیں دیں گے، لوگ فوری طور پر خود کو منصف نہ بنائیں۔ سانحہ جڑانوالہ پر پوری قوم اور علماء مسیحی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر انیق احمد کی جڑانوالہ کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا مسیحی برادری کی بحالی کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ سپریم کورٹ میں توشاخانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، لیکن ہم آج مداخلت نہیں کریں گے۔ کل ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کو دیکھتے ہیں، سماعت ہونے کے بعد مقدمہ سنیں گے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں حساس ادارے اور پولیس کی کارروائی، بھارتی جاسوس سمیت پاکستانی سہولت کار گرفتار، ملزمان سے بھارتی پاسپورٹ، اسلحہ، ایرانی کرنسی، موبائل فونز اور دستاویزات برآمد۔ بھارت سے چھوڑے گئے پانی سے دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، بورے بالا میں سیلابی لینے نے تباہی مچا دی، ہیڈ گننا سنگھ بالا سے ہیڈ سلیمان کی تک متعدد دیہات زیر آب، دریائے پیل کے مکینوں کی نقل مکانی جاری، انتظامیہ کی جانب سے خیمہ بستیاں قائم، لوتھرا اور کروڑ پکا میں بھی سیلاب کی زد میں، بہاڑی میں ہائی الرٹ جاری۔ چینی ناظم الامور کی نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات، دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ پشاور میں جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں 15 سے 20% اضافہ، شوگر، بلڈ پریشر اور بخار سمیت مختلف امراض کی دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئیں، بازار میں قلت پیدا ہو گئی، شہری پریشان۔ بھارتی مشن چندریان 3 چاند پر اتر گیا، امریکہ، روس اور چین کے بعد بھارت چاند پر اترنے والا چوتھا ملک بن گیا۔